پیارے بچوں، اب ہماری مشق کا ایک اہم حصہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کا نام ہے زبان شناسی۔ تو آئیے شروع کر دیں۔ زبان شناسی۔ اس میں عام، کسی عام شخص، جگہ اور چیز کے نام کو اس میں عام کہتے ہیں۔ اس میں عام کو نکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکے، کتاب، اسکول اس میں عام ہیں۔ اس میں خاص، کسی خاص شخص، جگہ اور چیز کے نام کو اس میں خاص کہتے ہیں۔ اس میں خاص کو اسم معرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قائد اعظم، مظفر آباد، قرآن مجید اس میں خاص ہیں۔ آپ نے اس میں عام اور اس میں خاص تو سمجھ لیے، تو آئیے ایک سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 8۔ دیے گئے الفاظ میں سے اس میں عام اور اس میں خاص الگ کر کے نیچے خانوں میں لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ درخت، قاسم، مینار، بادشاہی مسجد، گھر، میرپور، بستہ۔ پیارے بچوں، ان الفاظ میں سے اس میں عام یہ ہیں: درخت، مینار، گھر، بستہ۔ اور اس میں خاص یہ ہیں: قاسم، بادشاہی مسجد، میرپور۔ پیارے بچوں، اب آپ نے ہر لفظ کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ کیا آپ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر لیں گے؟ چلے میں نمونے کے طور پر ایک اسم عام اور ایک اسم خاص کو جملے میں استعمال کر دیتی ہوں۔ اسم عام: درخت، چڑیا درخت پر بیٹھی تھی۔ اسم خاص: میرپور، میرپور آزاد کشمیر کا ایک اہم شہر ہے۔ اسم صفت: پیارے بچوں، دیے گئے جملے غور سے پڑھیں۔ احمد نیک لڑکا ہے، اسلم جھگڑالو لڑکا ہے۔ اوپر جملوں میں نیک لڑکا احمد کی اچھائی کو ظاہر کر رہا ہے۔ دوسرے جملے میں جھگڑالو لڑکا اسلم کی برائی کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اس میں صفت کا تصور بخوبی سمجھ لیا ہوگا، تو آئیے ایک سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 9۔ مندرجہ ذیل جملوں میں سے اس میں صفت کے نیچے لکیر کھینچیں اور اس اسم صفت کا جملہ بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں۔ الف، دادا نے مجھے مزیدار کہانیاں سنائیں۔ بے، بہادر لڑکے نے ہار نہ مانی۔ جیم، تیز دھوپ میں مت نکلو۔ دال، اونچے درخت پر نہ چڑھو۔ ہے، میٹھے پھل نہ خریدو۔ پیارے بچوں، ان جملوں میں اس میں صفت یہ ہوں گے: الف میں مزیدار، بے میں بہادر، جیم میں تیز، دال میں میٹھے۔ تو ان الفاظ کے نیچے لکیر کھینچ دیجئے اور ہر لفظ کا ایک ایک اسم صفت کا ایک ایک جملہ بنائیے۔ مثال کے طور پر ایک اسم صفت کا میں جملہ بنا کر دیتی ہوں۔ میٹھے، مجھے میٹھے آم بے حد پسند ہیں۔ رموز اوقاف۔ پیارے بچوں، دیے گئے جملے غور سے پڑھیے۔ الف، اسلم جو میرا دوست ہے مجھے راستے میں ملا۔ بے، میں سب سے پہلے اپنا سبق جو استاذ نے مجھے دیا ہے پڑھ لوں۔ اوپر جملوں میں بریکٹ میں ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جن کا اصل عبارت سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ وضاحت کے طور پر آئے ہیں۔ اسے کوسین کہتے ہیں۔ بچوں، اگر آپ نے کوسین کا تصور سمجھ لیا ہے تو پھر ذیل کی سرگرمی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 10۔ دیے گئے جملوں میں کوسین کا استعمال کیجیے۔ الف، اسلم صاحب ہمارے استاد بہت توجہ سے ہمیں پڑھاتے ہیں۔ اس جملے میں کوسین کیوں لگے گی؟ بے، فاطمہ میری چھوٹی بہن رسی پھلانگ رہی ہے۔ اس جملے میں کوسین یوں لگے گی۔ جیم، جون سال کا چھٹا مہینہ شدید گرم ہوتا ہے۔ اس جملے میں کوسین اس طرح لگے گی۔ دال،
ندیم جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی میرا ہمسایہ ہے۔ اس جملے میں کوسین یہاں لگے گی۔ ہے، شیر جنگل کا بادشاہ پنجرے میں بند تھا۔ اس جملے میں کوسین یوں لگے گی۔ پیارے بچوں، آپ گروہی الفاظ سے متعلق پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آئیے گروہی الفاظ سے متعلق ایک سرگرمی کریں۔ 11 کھیل کے گروہی الفاظ اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو بچوں، کھیل سے متعلق گروہی الفاظ کیا ہوں گے بھلا؟ گروہی الفاظ کچھ یوں ہو سکتے ہیں: کرکٹ، ہاکی، میدان، کھلاڑی، امپائر وغیرہ۔